آج انشاءاللہ ہم جز 23 کر رہے ہیں اور جز 23 کے اندر تقریباً 4 صورتیں ہیں. سورہ یاسین کا کافی حصہ ہے، پھر اسی طرح سورہ صافات ہے، پھر اس کے بعد سورہ صاد ہے اور پھر سورہ زمر کا کچھ حصہ ہے. اور اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان صورتوں میں جو ہے نا وہ توحید کے بارے میں تذکرہ کیا ہے اور آخرت کے بارے میں بھی کافی تذکرہ کیا ہے. میں اپنی پہلی ریفلیکشن شیئر کروں گا سورہ یاسین سے. سورہ یاسین کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ کافی زیادہ مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں اور کافی ساری جو ہیں ایسی احادیث جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا وہ بہت ضعیف ہیں اس کے ورچو کے بارے میں. لیکن نیور دی لیس قرآن مجید خود پورا کا پورا ایک سراپا ورچو ہے اور اس کے ورچو سے ہمیں انکار نہیں ہے. تو سورہ یاسین میں آیت نمبر 51 سے لے کے آیت نمبر 65 تک اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے سور کے پھونکنے سے لے کے پھر اہل جنت کے بارے میں تفصیل اور پھر اسی طرح اہل جہنم کے بارے میں تفصیل. اس پہ ڈیٹیل میں تو میں بات کروں گا کہ اللہ نے جو ریپریمانڈ کیا اہل جہنم کو، لیکن آئیے ان آیات کا ایک رننگ ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. اور جس دن جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہو کے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. they will hasten to their Lord. قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے وہ ٹو اس، من بعثنا، ہمیں کس نے اٹھایا ہے، من مرقدنا، ہماری آرام کی جگہوں سے یعنی کہ قبروں سے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، بلکہ یہ تو وعدہ ہے جو کہ الرحمن نے کیا تھا اور انبیاء نے کیا تھا حق کے ساتھ. ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم جميع لدینا محضرون، لیکن وہ ایک بلاسٹ ہوگا اینڈ ایک بیک وقت ایٹ ونس دے آل آر براٹ پریزنٹ بفور اس. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، اس دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی روح پہ کسی بھی جان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. پھر آیت نمبر 55 میں اللہ تذکرہ کرتے ہیں اہل جنت کا. اللہ کہتے ہیں انا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ یقیناً اس دن جو جنت کے ساتھی ہیں، جو جنت کے لوگ ہیں، اصحاب الجنہ ہیں، وہ فی شغل فاکہون، وہ ہوں گے will be amused in joyful occupation. ہم و ازواجہم، اور ان کے ازواج فی ظلال علی الارائک متکئون، ہوں گے ان شیڈ ریکلائننگ ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے ساتھ. لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے ہوں گے وہاں پہ پھل. ولہم ما یدعون، اور جو وہ چاہیں گے. سلام قول من رب الرحیم، اور سلامتی ہوگی ایک کلمہ ان کے رب کی طرف سے جو کہ رحیم ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس دن کہہ دیا جائے گا اہل جہنم والوں سے، مجرموں سے، کہ تم لوگ ان اہل جنت سے الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ کہیں گے کہ کیا تمہیں کہا نہیں گیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. تو میں بیسکلی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے دیکھیں ان کو ریپریمانڈ کیا کہ تمہیں منع کیا تھا میں نے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے. تو شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، ایک تو جنرلی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا طبقہ ہے جو کہ لٹرلی، جن کو ہم سیٹن ورشپرز کہتے ہیں، جو کہ شیطان کی لٹرلی ورشپ کرتے ہیں. لیکن اسکالرز نے یہاں پہ اس آیت میں شیطان کی ورشپ کو 3 پرسپیکٹیو سے سمجھایا جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ظاہری بات ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ریفلیکشن کا مقام ہے کہ ہم ان 3 چیزوں سے بچیں. سب سے پہلی چیز علماء کہتے ہیں کہ شیطان کی عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت میں ہنڈرنس پیدا کرنا، یعنی کہ اس طرح کے اعمال سرزد کرنا جو کہ آپ کے اور اللہ رب العزت کے بیچ میں آئے. مثلاً جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو ون کمٹس زنا، کوئی بھی زنا نہیں کرتا، ایک اہل ایمان زنا نہیں کرتا، لیکن جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. تو یعنی کہ یہ دس از ون ایگزامپل کہ جس طرح شیطان جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں کے بیچ میں حائل ہوتا ہے. دوسری ایگزامپل اسکالرز دیتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، جس طرح کہ سورہ فرقان میں بھی ہم نے دیکھا تھا. اللہ کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جو اپنی ڈیزائرز کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، یعنی کہ اپنی خواہشات نفس کو مقدم رکھ لیتا ہے اللہ رب العزت کے احکامات پر. اینڈ نمبر 3 ویری سرپرائزنگلی اسکالرز کہتے ہیں کہ مال کی عبادت،
جس طرح کہ حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو دینار اور درہم کا بندہ. تو اور یہ تین چیزیں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ مور اور لیس ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں. تو یعنی کہ یہ سارے بیسکلی دیز آر فارمز آف ورشپنگ شیطان، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ جو لوگ، یعنی کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ سیٹن ورشپرز تو بس وہی ہیں جو کہ شیطان کی ذات کو کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اچھا، اس میں اسی پارے میں سورہ صافات میں نا ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور وہ میں انشاءاللہ ان آیات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی حبلی من الصالحین. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اولاد کے لیے، اور صالح اولاد کے لیے، کہ من الصالحین ہو، میری اولاد ایسی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے جو رائچس میں سے ہو. اور ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے بڑھاپے کی عمر میں یہ دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی جب تک کہ وہ بالکل بوڑھے نہیں ہو گئے تھے. اینڈ اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کے فرسٹ بورن ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں ایک لیسن یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اولاد کے لحاظ سے. اینڈ جب اولاد مانگے انسان تو محض اولاد نہ مانگے، لیکن نیک اور صالح اولاد مانگے اور صحت مند اولاد مانگے اللہ تعالیٰ سے. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی ایک لڑکے کی جو حلیم ہے، یعنی حلم والا ہے، صبر والا ہے، اسٹیڈ فاسٹ ہے، فور بیئرنگ ہے. نہ صرف یہ من الصالحین ہوگا لیکن اس کے اندر حلم بھی ہوگا. فلما بلغ معہ السعی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتی ہے ہمیں کہ جب یہ لڑکا اس عمر تک پہنچا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اب کام کر سکتا تھا، ہیلپ آؤٹ کر سکتا تھا، یعنی یہ عمر ہوگی ایٹ لیسٹ 12 ایئرز اولڈ، 10 to 12 14 ایئر اولڈ، کہ وہ اب اس عمر پہ ہے لڑکا یہ کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ بٹا سکتا ہے. فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آئی ایم سلاٹرنگ یو، فانظر ماذا ترى. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھی کیسے، فانظر ماذا ترى، پھر دیکھو تم کیا دیکھتے ہو، پھر بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اب میں یہ دیکھتا ہوں، اب میں نے یہ کرنا ہے تمہارے ساتھ، یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا اوپینین ہے اس بارے میں. اب دیکھیں انبیاء کی جو خوابیں ہیں وہ وحی ہوتی ہیں، اور جب ایک خواب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بار بار آ رہی تھی اس معاملے میں، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ایک حکم ہے، اور ان کا بیٹا بھی جانتا ہے اس چیز کو کہ میرا باپ جو ہے وہ ایک پروفٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی میں سے ہے، رسول ہے ایک، تو اس کی خواب جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارا کیا خیال ہے اس معاملے میں، تو ہم اکثر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا سیکریفائس جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا اتنی ینگ عمر میں یہ جواب جو ہے وہ ہم نہیں دیکھتے کہ کیا جواب دیا اسماعیل علیہ السلام نے. تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، افعل ما تؤمر، کر دیں جو آپ کو کہا گیا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا بس وہ کر دیں. ستجدونی، انشاءاللہ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں صبر کروں گا اس کے اوپر، یعنی میں پرسویر کروں گا. یعنی اتنا یہ خوبصورت منظر ہے، یہ آیات بڑی پاورفل اور بڑی اسٹرانگ آیات ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو ٹیسٹ کیا، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ ہے یہاں پہ، دونوں کو جب ٹیسٹ کیا تو انہوں نے فل سبمیشن کے ساتھ وہ آئے. اور پھر فلما اسلم وتلہ للجبین، اور پھر جب وہ ان دونوں نے جب سبمٹ کر لیا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا جو سر ہے، جو اس کا فور ہیڈ ہے، اس کو جب نیچے رکھا، وَنَادَيْنَاهُ أَن یا ابراہیم، اور جب پھر ایک آواز آئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یا فرشتوں نے پکارا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا جو ہے نا یہ ٹیسٹ جو ہے پورا کر دیا، تم نے اپنی جو ڈریم کے اندر جو ہم نے تمہیں کمانڈ دیا تو اسے فلفل کر دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی وجہ سے ہم نے تمہیں یہ مقام دیا ہے، اسی وجہ سے ہم نے تمہیں اتنا زیادہ اتنی جزا دی ہے اور تم محسنین میں سے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ آف اپروول دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو. اور جگہوں پہ بھی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا. اینڈ دس از ون آف دا ریزنز وائی ابراہیم علیہ السلام از پریزڈ سو مچ، کہ اتنی بڑی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملی، اور اولاد جب اس لیول پہ پہنچ گئی، جب
ابراہیم علیہ السلام نے اولاد میں انویسٹ کیا, اب وہ ریٹرن اور انویسٹمنٹ مل رہا ہے ان کو کہ اولاد جو ان کے ساتھ اب ہاتھ بٹا سکتی ہے, ہیلپ کر سکتی ہے, تب اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا کہ دیکھتے ہیں کہ میری محبت اس کے اندر زیادہ ہے کہ اس کی اولاد سے زیادہ محبت ہے. اینڈ دیکھیں اسی ریچول کو ہم آج بھی اب فالو کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں, جہاں پہ ہم سیکریفائز کرتے ہیں. اینڈ اس کے پیچھے جو فلاسفی ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ جو بھی تمہارے درمیان میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں آ رہی ہے اس کو چھری لگا دو. ایوری تھنگ دیٹ از ان بٹوین یو اینڈ یور لارڈ you should sacrifice it, be willing to sacrifice it. اور ابراہیم علیہ السلام was willing to sacrifice the most prized possession of his. اللہ تعالیٰ ہم سے تو یہ تقاضا نہیں کرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ نہیں کرتا اس سے جو ہم بیئر نہیں کر سکتے اس سے اوپر. تو لیکن پھر بھی اس سے جو ہم لیسن لیتے ہیں, ایون جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کا سمبولک جو میننگ ہے اس کا, ایک تو ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے, اینڈ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف کے لیے ڈیووشن ہے کہ آپ ہر اس چیز کو قربان کر دو جو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں حائل ہو سکے. جزاک اللہ خیر. میری جو پہلی ریفلیکشن ہے اٹ از فرام سورہ یاسین, اور سورہ یاسین کے بارے میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ جب میں دین کی طرف آیا تو میں نے ایک عادت بنا لی, اور وہ عادت یہ تھی کہ تراویح مکہ کا کلپ تھا 2005 تراویح مکہ, قاری عبد الرحمن سدیس اور قاری جو شریم ہیں ان کا کمبینیشن تھا. تو یہ تراویح مکہ کا کلپ میں روزانہ سن کے سوتا تھا سورہ یاسین کا. الحمدللہ یہ بس میری ایک عادت بن گئی اللہ کی طرف سے. اور صبح میں اٹھ کے جو ہے وہ سورہ رحمان سنا کرتا تھا. قاری سید صداقت علی ہیں غالباً, وہ جو پی ٹی وی کے بڑے مشہور, بڑی خوبصورت ان کی جو ہے نا وہ تلاوت. تو الحمدللہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے سورہ یاسین. تو یہ جو آیا ہے انشاءاللہ یہ میں آج ریفلیکشن شیئر کروں گا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. اٹ از ایز اف کہ جیسے ایک باپ بیٹے کو کہتا ہے نا کہ میں تمہیں پالنے والا, میں تمہیں بڑا کرنے والا, آج تم میرے خلاف کھڑے ہو رہے, آج تم ریبیلین میرے خلاف کر رہے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کریٹر ہے, تو کریٹر ہمیں پہلی تو بات اوقات یاد دلا رہا ہے, جیسے کہ سورہ انسان میں بھی ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پہ ایسا فیز نہیں گزرا when he was not even worth mentioning. تو آج یہی انسان ہمارے خلاف کھڑا ہو رہا ہے, کویسچن کر رہا ہے. کس چیز کا کویسچن کر رہا ہے؟ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم. اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ بوسیدہ ہو چکی ہیں, یعنی کہ ایتھیسٹ کی بات کہ when we are gone کون ہے جو دوبارہ سے ان کو بنا دے گا. دیکھیے کتنا اسٹریٹ, اٹس دا آنسر آف اے کنگ. لٹرلی یہ کنگ کی لینگویج ہے. اللہ کہتے ہیں قل یحیی الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا. یعنی لٹرلی تمہیں اللہ نے پہلے کیسے پیدا کیا تھا, فرام اے ڈراپ سپرم اور وہ جو ایگ اس کا مکسچر, پھر وہ ایمبریو بنا, پھر وہ فیٹس بنا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جب تم ہڈی بن جاؤ گے وہ دوبارہ تمہیں جو ہے وہ پیدا کر دے گا. یعنی کتنا اسٹریٹ فارورڈ رپلائی ہے, کتنا تھاٹ پرووکنگ رپلائی ہے. اور پھر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بہت زبردست آرگومنٹ ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں, جب کہ وہ ماہر خلاق. یعنی دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری کریشن ڈیفیکلٹ ہے یا یونیورس کی کریشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے. ابھی آپ کاسمولوجی اور وہ ایسٹرونومی پڑھنے لگیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار کتنی کمپلیکس کریشن ہے اور کیا کیا ہے اس میں. مطلب صرف ہم میٹر کی بات کریں تو کتنے فیزز آف میٹر ہیں. ابھی تو 4 سے 5 بتا رہی ہے نا سائنس. وی ڈونٹ نو کہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ, ڈارک میٹر کیا ہے, ڈارک انرجی کیا ہے, یعنی کیا کیا سیکرٹس ہیں اللہ کے. تو جو یہ بنا سکتا ہے وہ تمہیں نہیں بنا سکتا ہے. سو اسی کو میں آڈینس کو چاہوں گا ایک پیسج کی طرف توجہ دلانا. وہ صرف میں توجہ دلانا چاہوں گا سورہ صافات جو اس سے اگلی صورت ہے اس میں ورس 50 to 61 آڈینس ضرور دیکھیں. وہ میں کرکس بتا دیتا ہوں اس کا. یہ ہے کہ ڈائلاگ ہے 2 لوگوں کا, ایک جنت میں اور اس کا ایک کمپینین جہنم میں. تو وہ اسے کہتا ہے, فرشتوں کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک بندہ ہوا کرتا تھا دنیا میں, وہ نظر نہیں آ رہا. تو فرشتوں نے کہا ذرا نیچے دیکھو. نیچے دیکھا تو اللہ معاف کرے وہ جہنم میں تھا. اور اس نے کہا اچھا یہ تو وہی ہے جو مجھے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا.
اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. اور آج دیکھو اس کا کیا نتیجہ ہے. اس کی وجہ سے میں آلموسٹ روئن ہو گیا تھا, تو اللہ نے مجھے بچا لیا, اور یہی گریٹسٹ سکسیس ہے. تو میں چاہوں گا اس کو ریلیٹ کریں آڈینس, انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ. علی بھائی آپ کی نا باتوں سے ابن تیمیہ کا ایک کوٹ مجھے یاد آ گیا, وہ میں نے کھولا ہے, وہ میں پڑھوں گا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, ہاؤ کین دا ون ہو پاسز تھرو دا پیسج آف یورین ٹوائس ہیو پرائڈ ان ہز ہارٹ. یہ جو سورہ یاسین کی آپ نے آیات کوٹ کی نا, کہ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ تکبر جو ہے نا وہ بالکل زیب نہیں دیتا انسان کو. اللہ اکبر, اللہ. تو جزاک اللہ خیر علی بھائی. میں سورہ صافات کی آیت نمبر 48 کا ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنتیوں کی یعنی ان کی نعمتوں کا ذکر کیا, ان کے ڈرنکس کا ذکر کیا, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حوروں کا بھی ذکر کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل نوجوانوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا, اور ایون خواتین کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو حوروں کی صفات ذکر کی ہیں, اور قرآن و سنت میں بہت کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے مختلف ان کی صفات ذکر کی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ اسی لیے اللہ نے ذکر کی ہیں تاکہ انسان اس سے موٹیویٹ ہو, اور انسان اپنی نظروں کی اور اپنی حیا کی حفاظت اس دنیا میں کرے, تاکہ انسان کو یہ اللہ پر اعتماد اور یقین ہو کہ اگر وہ اف ہی از پیئنگ دا پرائس, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ خاص طور پہ آیت نمبر 48 میں اللہ کہتے ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ, کہ ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ, جیسا کہ ایک ویل پریزروڈ انڈا ہوتا ہے ڈیلیکیٹ قسم کا, اس طرح کی وہ ہوں گی. یعنی سفیدی ان کی خوبصورتی ان کی وائٹنس جو ہے اس کی طرف انڈیکیشن ہے. تو یہاں پہ ایک تو میں اپنی بہنوں کی بات کروں گا کہ یعنی بہنوں سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ صفت بیان کی ہے وہ حوروں کے لیے, اور یہ ان کا ایک یعنی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. یعنی اللہ نے یہ وہ کوالٹیز جو اپیلنگ کوالٹیز ہیں, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکانا. تو یعنی عورت کے لیے, اور یہ کوئی بھی مرد سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے وہ عورت یعنی حیا کا جو حسن ہے, جو ماڈسٹی کا جو حسن ہے, اپنی نظروں کا جھکانا, اپنے آبرو کی حفاظت کرنا, یہ ایک حسن میں سے ہے جس کو انفارچونیٹلی آج کل کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کم, اور اس کو سمجھا جاتا ہے یہ عورت کی ویکنیس ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ عورت کا حسن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کی یعنی ان کی یہ صفت بیان کی کہ وہ نظریں جھکانے والی ہوں گی. اور ایک اور جگہ پہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کا بھی ذکر کیا کہ ان کو کبھی کسی مرد یا کسی جن نے آج تک چھوا نہیں ہوگا. تو یعنی یہ کوالٹیز حیا والی, جس میں ایک عورت اس طرح کی ویل پریزروڈ اور پروٹیکٹڈ ہے کہ جیسے چھپی ہوئی ہے, ڈیلیکیٹ جیسے, تو یہ سبحان اللہ یہ بہت یعنی یہ حوروں کی کوالٹیز ہے جو میرا خیال ہے کہ خواتین کو ان سے انسپائر ہونا چاہیے, کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک یعنی اپنی لوگوں کو, مردوں کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے رکھی ہیں. میں جلدی سے قرآن مجید میں جو 2-3 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں مختلف جگہوں پہ ان کو ذکر کروں گا. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پہ بھی ذکر کیا, ان کو حور عین کہا گیا, یعنی یہ بڑی بڑی آنکھوں والی, یعنی ان کی بڑی آنکھیں ہوں گی, اور بڑی آنکھوں کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کو ذکر کیا. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ امثال اللؤلؤ المکنون, جیسے موتی ہوتے ہیں پریزروڈ, اور جیسے کہ موتی ہے اس کو انسان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے, اگین وہ اس سے ہے کہ حیا اور شرم کہ وہ چھپی ہوئی ہے, اینڈ اٹ از اونلی ریچیبل فار پیپل ہو میک این ایفرٹ, جو وہاں پہ جا کے ڈگ ان یعنی ڈیپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے وہ یہ خزانہ نکال کے لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موتی سے, چھپے ہوئے موتی سے مشابہت کی ان کی حسن اور جمال کی وجہ سے. پھر اسی طریقے سے کأنہن الیاقوت والمرجان, ان کو یاقوت اور مرجان کا, یاقوت روبیز کو کہتے ہیں اور مرجان کہتے ہیں کورل کو کہتے ہیں, یہ جو آپ کی پلانٹس ہوتے ہیں جو آپ کے سمندر کے نیچے, اور اس سے بھی جو ہے نا اس سے بھی بہت سے وہ بنتے ہیں, یعنی زیور کی چیزیں بنتی ہیں. اس طریقے سے فرمایا کہ فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابکارا ہوں گی, یعنی غیر شادی شدہ, ظاہر ہے کسی مرد نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا, غیر شادی شدہ, اور عربا اترابا, جیسے علماء کہتے ہیں کہ ایسی خاتون جو محبت کرنے والی ہے, یعنی ایسی کہ جس کو دیکھنے کے بعد ایک مرد کا یا اپوزٹ جینڈر کا دل للچائے. اور اسی سے بعض علماء نے کہا عربی بھی اسی سے ہے, کیونکہ عربی زبان کے اندر بھی یہ نفاست اور یہ اٹریکشن ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو انسان کو اٹریکشن فیل ہوتی. تو عروبہ کا مطلب محبت کرنے والی, اور اترابہ کا مطلب یہ کہ ہم عمر, یعنی obviously کہ ان کے مزاج میں زیادہ فرق نہیں ہوگا, مرد اور وہ دونوں ان کے مزاج کے اندر ہم آہنگی ہوگی, یعنی they would be actually conforming with each other. پھر اس طریقے سے انہوں نے ایک اور جگہ پہ فرمایا فیہن خیرات حسان. خیرات الحسان, حسان سے مراد حسن سے ہے, بیوٹی, خوبصورت. اور ایک جگہ پہ خیرات کا مطلب یہاں پہ خیرات الاخلاق علماء نے بیان کیا, یعنی ایکسٹریم لیول کے بیوٹیفل اخلاق ہوں گے, مینرز. اور میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاق جو ہے نا یہ انسان کے حسن کی بہت بڑی وجہ ہے. 2 ورڈز ہیں, ایک خلق ہے اور ایک خلق ہے. خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری جو کریشن ہے, یہ انسان کی حیت, یہ ہے یہ انسان کا. اور اس طریقے سے خلق کہتے ہیں کہ انسان کا اندرونی جو کیریکٹر ہے,
تو یہ بیوٹی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور اگرچہ مثال بہت فضول ہے, مثال دینی نہیں چاہیے, لیکن جسٹ ہماری ٹریڈیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری جو پرانے یعنی انڈو پاک کے اندر یہ ٹریڈیشنز ہوتی جس میں گانے والی خواتین ہوتی تھیں, تو ان کو باقاعدہ خواتین کے پاس بھیجا جاتا تھا جو جا کے ان کو اخلاقیات سکھاتی تھیں, جو ان کو اشعار پڑھنا سکھاتی تھی, باقاعدہ ان کی ٹریننگز ہوتی تھی. یہ نہیں کہ صرف حسن, یعنی آپ نے بات کس طرح کرنی ہے, آپ نے بیٹھنا کس طرح, تو اس طریقے سے پوری ایک ٹریننگ ان کی ہوتا تھا جو ہمارے ہاں ایک نظام چلتا تھا. یہاں پہ اگین یہ مثال اچھی نہیں ہے, لیکن جسٹ ٹو گیو مینشن کہ کس طریقے سے یہ چیز امپورٹنٹ اور لوگوں کے لیے, اور پرنسز بڑے بڑے کنگز آتے تھے وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے تھے. پھر ایک اور جو جگہ پہ اللہ نے ان کے لیے ذکر کیا وہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, وہ پاکیزہ ہوں گی, ہر گندگی سے, ہر بد اخلاقی سے, ہر گناہ سے پاک ہونے والی اور صاف ہونے والی. ٹھیک ہے. اور آخری چیز جو سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشبو کا ذکر کیا, اور بھی سنت میں بہت سی ہے لیکن جسٹ ٹو کرٹیل مینشن ون اور ٹو, ایک چیز ذکر کی کہ ان کی خوشبو کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی عورت یا حور جو ہے وہ زمین میں آ جائے تو پورے جو زمین ہے وہ اس کی خوشبو سے بھر جائے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ نے ذکر اس لیے کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ, اور اس میں اٹریکٹ ہونے میں یعنی حور کے لیے چاہت رکھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, خاص طور پہ اس بندے کے لیے جو ہر مومنٹ پہ اپنی نظروں کو جھکاتا ہے, اپنے آپ کو بڑی بڑی گناہوں سے, پورنوگرافی اور اس طرح کی گندگی سے بچاتا ہے. تو اس کے لیے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اس کے لیے ہو کہ یار کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ اپنے جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے. عمل کی بھی ترغیب ہے نا, سورہ واقعہ میں آتا ہے نا وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, یہ جزا ہے عمل کرنے والا. ایسے ہی بالکل. اچھا, ایک میرا سوال ہے مغیرہ بھائی, یہ مجھ سے ایکچولی ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ جنت میں عورتوں کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں, تو کیا کوئی عورت یہ خواہش کر سکتی کہ اللہ میرے مرد کو حوریں نہ دینا, صرف میرے ساتھ رکھنا وہاں پہ؟ ویسے تو ماشاءاللہ یہ سارے بھائی زیادہ اچھا مجھ سے بتا سکیں گے کیونکہ میں نے اس سبجیکٹ کو اتنا نہیں پڑھا, لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جنت کے اندر نا انسان اپنی فطرت پر ہوگا, جو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے. تو یعنی بعض اوقات خواتین یہ بھی سوال پوچھتی ہیں کہ اگر مردوں کو جو ہے بہت سی حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیوں نہیں بہت زیادہ مرد ملیں گے. تو obviously وہاں پہ اس کا جواب یہی ہے کہ وہاں پہ انسان سلیم الفطرت اور قلب سلیم کے ساتھ جائے گا جنت میں. تو وہاں پہ ہر وہ چیز جو نیچر اور فطرت کے خلاف ہے وہ چیز اس کو پسند ہی نہیں آئے گی, نہ وہ چاہے گا. تو عورت کے لیے یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں نیچرلی فطرتاً اللہ تعالیٰ نے چونکہ مرد کو بنایا کہ اس کی ملٹیپل وائفز ہو سکتی ہیں, لیکن عورت جو ہے صرف ایک مرد کے اوپر ریلائی کرنے والی ہوتی ہے. تو وہ اس معاملے میں یکجا ہوتی ہے, حنیف ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف اس کی اورینٹیشن ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جنت میں وہ اس طرح کے خیالات اس کو آئیں گی, نہ وہ اس طرح کے تقاضے کرے گی. تو یعنی ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ جنت میں کوئی جنتی خواتین نے کوئی اس طرح کا تقاضا کیا ہوگا. تو کیونکہ وہاں پہ اس کی اس طرح کی ضرورت خواتین کی ٹو بی ویری آنیسٹ اس طرح کی ضروریات ہوتی بھی نہیں ہیں. باقی ہاں ایک پروٹیکٹیو جیلسی ہے, وہ جنت میں ہوگی کہ نہیں ہوگی. اچھا, حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید پروٹیکٹیو جیلسی اتنی نہیں ہوگی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جو ہے اپنی وائفس کے پاس جائے گا ملٹیپل ٹائمز میں. تو وہاں پہ اس چیز کا ذکر نہیں ہمیں ملتا کہ عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے وہ کریں گی. ہاں یہ ہوگا کہ وہ مقابلہ ضرور کریں گی اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کریں گی, لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے نا کہ اس میں جیلسی, اور کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جیلسی اور کینہ اور بغض یہ ساری چیزیں نکال دی جائیں گی جنت پر. تو یہ بھی ایک جیلسی کی فارم ہے, میرا خیال ہے یہ بھی نکل جائے گی. واللہ عالم, باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. اچھا مغیرہ, آپ نے آئی ایم شیور اگر میں آپ سے ایک کویشچن پوچھوں آپ ایگری کریں گے کہ کیا قرآن مجید ایک پاورفل کلام ہے؟ ظاہری بات ہے کہیں گے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مثالیں دیں کہ اگر ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا ہوتا پہاڑ پہ تو آپ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حقیقت میں قرآن مجید بہت ایک طاقتور چیز ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے. اور یہ بات خاص طور پہ میں نے ریئلائز کی جب کچھ راکی حضرات کو رقیہ کرتے ہوئے دیکھا. آف کورس یہ ایک پورا ٹاپک ہے جن پوزیشن کا اور اس سے ریلیٹڈ جو رقیہ ہے. تو یہ جو سورہ صافات کی پہلی آیات ہیں, کچھ 7-8 آیات ہیں, یہ میں نے بہت زیادہ دیکھا راکی حضرات کو یوز کرتے ہوئے. اور مجھے یاد ہے مغیرہ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ خاص طور پہ وہ آیات جن میں توحید کا بہت زیادہ ذکر ہے وہ شیاطین کے لیے بہت بھاری ہوتی ہیں. تو میں آپ کے سامنے پہلی 4 آیات جو ہیں وہ رکھوں گا. ظاہری بات ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ تبھی کر سکتے ہیں جب اس کے معنی کو ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات شروع کی قسم سے. اللہ نے 3 قسمیں کھائیں اور پھر چوتھی آیت میں اس کا مفسرین کہتے ہیں جواب القسم ہے. اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا. اللہ نے قسم کھائی ان فرشتوں کی جو کہ صف در صف کھڑے ہیں. فالزاجرات زجرا, اور وہ جو کہ کلاؤڈز کو اور بادلوں کو چلاتے ہیں. فالتالیات ذکرا, اینڈ دوز ہو ریسائٹ دا میسج. مفسرین نے کہا کہ وہ جو کہ وحی لے کے آتے ہیں اور جو وحی دیتے ہیں.
ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہے. اب یہاں پہ جو ہم نے بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ الہ آخر کہتے کس کو ہیں. دیکھیں یہ کلمے کی بھی جان ہے. کلمہ کیا ہے؟ کلمے کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اکثر انفارچونیٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھیں نا، عام لوگوں سے، کہ کلمے کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، نہیں کوئی خدا مگر اللہ. یہ غلط ترجمہ ہے. حالانکہ اس کا مطلب ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی الہ مگر اللہ. تو بہت جلدی سے میں آپ کے سامنے الہ کے جو معنی ہے وہ رکھ دیتا ہوں. اسکالرز نے کہا ہے کہ جو لفظ اللہ ہے اس میں 2 اوپینینز ہیں. بہرحال ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ الف لام اور الہ سے نکلا ہے. الہ کے 4 معنی ہیں. نمبر 1 الہ کا مطلب ہے معبود، یعنی کہ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے. اور اگین اس بارے میں ہم کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ عبادت کا مطلب کیا ہے. ہر وہ عمل جو ہم فزیکلی کریں، جس طرح نماز ہے، انفاق ہے، یا پھر دل کا عمل ہو، اللہ سے محبت ہے، اللہ پہ توکل ہے، اسی طرح یہ سارے اعمال جو ہیں یہ سارے اعمال کیے جائیں کامل محبت کے ساتھ، اللہ کی تعظیم کے ساتھ، ہوپ اور فیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ عبادت بنتی ہیں. دوسرا معنی جو الہ کا ہے وہ ہے ملجا، یعنی کہ وہ ذات جس کی طرف انسان دا پوائنٹ آف ریٹرن کرے، جس ذات کے لیے یرن کرتا ہے. یعنی کہ ایک بچے کے لیے ماں اس کی ملجا ہوتی ہے. تو یعنی کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو کہ ایک پوائنٹ آف ریٹرن ہے، یعنی کہ وہ ذات جس کے بارے میں انسان کی فطرت جو ہے وہ یرن کرتی ہے، کیونکہ ہماری ڈسپوزیشن ہے. اللہ نے ہمیں پیدا اس فطرت پہ کیا ہے کہ وی ریکگنائز دا کریٹر، اور اسی کے ساتھ ہماری روح کو تسکین ہے اور ہمارے دل کو تسکین ہے. پھر اسی طرح الہ کا جو تیسرا معنی ہے وہ ہے محبوب، یعنی کہ وہ ذات جس سے سب سے زیادہ محبت کی جانی چاہیے. اسی لیے ہم نوجوان طبقے کو کہتے ہیں نا کہ اصل میں، اور یہ مذاق میں بات نہیں، یہ حقیقت میں بات ہے کہ دل اصل میں آپ کا اللہ رب العزت کے لیے بنا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ ند بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی. اور پھر اہل ایمان کی صفت بتائی، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ اہل ایمان اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ویری کوئکلی پریکٹیکلی اسپیکنگ، اللہ سے محبت سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ وہ جذبہ ہے جو میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے یا اپنے والدین کے لیے یا اپنی ازواج کے لیے رکھتے ہیں؟ اسکالرز کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ سے محبت اللہ نے ایکسپلین کی قرآن مجید کی ایک آیت میں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ کی محبت ایکول ہے رسول کی اطاعت کی محبت کی. اور اس پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک پوری بک بھی ہے، اس کا نام ہے فرینڈز آف اللہ اینڈ فرینڈز آف شیطان. تو اس میں انہوں نے بات کا خلاصہ یہی لکھا ہے کہ اللہ کی محبت کا جو ایک سورس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اور الہ کا چوتھا معنی ہے وہ ذات جو انسان کو متحیر کرے. یہ حیرانگی کنفیوژن والی حیرانگی نہیں ہے، یہ حیرانگی ایک پرپلیکشن اور ایک او کی. اس کی ایک بہت اچھی مثال دی ایک بھائی نے. انہوں نے کہا کہ آپ اگر ایک گریڈ 3 یا گریڈ 2 کے بچے کو الجبرا کا ایک بہت مشکل سوال کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے. یعنی کہ یہ پرپلیکشن از ناٹ نیسسری لیڈنگ ٹو کنفیوژن، لیکن یہ پرپلیکشن جو ہے یہ او کے لیے ہے. تو الہ کے اندر یہ چاروں معنی پائے جاتے ہیں. اچھا اسی پارے میں سورہ صاد بھی ہے جہاں پہ ابلیس کا واقعے کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ جو ہے جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے، لیکن یہ لاسٹ سٹیج ہے قرآن میں جہاں پہ یہ اس ڈیٹیل کے ساتھ مینشنڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان تخلیق کرنے لگے ہیں، اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین، کہ میں ایک انسان کی تخلیق کرنے لگا ہوں فرام کلے، طین سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کو پروپوشن کر دوں گا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر گر پڑنا سجدے میں. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب جو فرشتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، وہ سب جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں سجدے میں. إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو ابلیس جو ہے وہ اس میں ایکسیپشن ہے. ہی ڈزنٹ پروسٹریٹ، وہ سجدہ نہیں کرتا. کس وجہ سے سجدہ نہیں کرتا؟ ایروگنس کی وجہ سے، استکبار کی وجہ سے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ڈس بلیورز میں سے ہو جاتا ہے اسی وقت. ہی بیکمز فرام دوز ہو ڈس بلیوڈ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے جس وجہ سے تم نے
سجدہ نہیں کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو پتہ تھا, لیکن حجت قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس سے ہی پوچھا, قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, کہ کیا تمہیں پرابلم ہے کہ تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین, کیا تم نے تکبر کیا یا تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو, کیا یہ وجہ ہے؟ اور وجہ یہی تھی کیونکہ ابلیس نے یہی کہا, قال انا خیر منہ, کہ میں اس سے بہتر ہوں, I am better than him, خلقتنی من نار, تو نے مجھے تخلیق کیا آگ سے, وخلقتہ من طین, اور تو نے اس کو تخلیق کیا کس سے؟ مٹی سے. اور اس کے اوپینین کے اندر fire was better than clay. تو that is why he thought کہ he was superior to آدم علیہ السلام, اور کیونکہ وہ superior تھا تو وہ اس کو سجدہ نہیں کرنے کی ضرورت. حالانکہ سجدے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا, تو تم نے وہ کرنا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کرنے کو. انسان جب اپنی عقل لڑاتا ہے اور اپنی لاجک یوز کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو کاٹنے کے لیے, تو وہ ابلیسی کام ہے ایک, اور ابلیس نے یہی کام کیا, اسی نے یہ چیز شروع کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ابلیس کو, قال فخرج منها فانک رجیم, تو اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے, اور تم جو ہے یعنی رجم کیے گئے, یعنی کرسڈ ہو اور تمہیں دور کر دیا گیا, ایکسپیل کر دیے گئے ہو, تم نکل جاؤ یہاں سے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین, اور تمہارے اوپر میری لعنت ہے کب تک؟ آخرت کے دن تک. یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد یہ کہ تم اب نا امید ہو جاؤ گے میری مرسی کے اندر, تم دور کر دیے جاؤ گے میری رحمت سے. ابلیس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا, قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون. تو ابلیس کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو, اور دیکھیں اللہ کو ابلیس پکار کیسے رہا ہے, ربی, اے میرے رب مجھے مہلت دے, الی یوم یبعثون, اس دن تک کہ جب تو ان کو نکالے گا, جب تو ان کو زندہ کرے گا واپس. تو دیکھیں ابلیس نے اعتراف اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی یہ پاور ہے کہ مجھے وہ مہلت دے سکتا ہے, اور اللہ ہی میرا رب ہے. لیکن اس نے جو ہے نا ایک قسم کا ایروگنس کے اندر جو ہے نا اڈا لگا لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال فإنک من المنظرین, ٹھیک ہے تمہیں مہلت مل گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, الی یوم الوقت المعلوم, لیکن ایک ڈٹرمنٹ ٹائم تک کے لیے یہ مہلت ختم ہو جائے گی, یعنی جب یہ مہلت ختم ہوگی تو تمہیں بھی میں سزا دوں گا. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. تو ابلیس نے آگے سے جواب دیکھیں کیا دیا, دیکھیں یہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے ابلیس, اینڈ کس لیول تک پہنچ گیا یہ کہ اللہ کے ساتھ اس طرح بات کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ اس طرح آرگیو کر رہا ہے ابلیس. اور یہ ابلیس جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی صف میں کیسے پہنچا, یہ ایک جن تھا جو فرشتوں کی صف میں پہنچ گیا اپنی عبادت کے عوض. اینڈ یہاں پہ دیکھیں کیسا ایک فال فرام گریس ہے, کیسا ایک فال ہے فرام سچ اے ہائی لیول ٹو سچ اے لو لیول, کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہا کہ فبعزتک, کہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا, الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے وہ بندے جو ہیں جو بہت اخلاص والے ہوں گے, جو مخلصین اخلاص والے ہوں گے. اس سے ہمیں یہاں پتہ لگتا ہے کہ اخلاص ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص, سنسیریٹی, کہ انسان اگر گناہ کرے تو اعتراف کرے, انسان اگر غلط کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کرے. اخلاص جو ہے وہ چیز ہے جو انسان کو شیطان کے پلان سے بچا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا قال فالحق والحق اقول, حق تو وہی ہے جو اللہ نے کہا, جو میں نے کہا, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین, میں جہنم کو بھر دوں گا تیرے سے اور جو بھی تیری اتباع کرے. تو یہ جو ڈائلاگ ہے یہاں پہ شیطان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ, یہ ایک لیسن ہے ہمارے لیے ٹو نو کہ ابلیس نمبر 1 کس وجہ سے ابلیس جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی, نمبر 2 ابلیس کا اب گول کیا ہے, اور اس نے اتنا امفیٹکلی کہا ہے کہ وہ کیا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی زبانی ہمیں یہاں پہ بتا بھی دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ اس کے ساتھ اور اس کو جو فالو کریں گے ان کے ساتھ میں کیا کروں گا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابلیس کے پلان سے بچائے اور ہمیں اس کی اتباع کرنے والا نہ بنائے. آمین. احمد بھائی, اس سے مجھے ایک بات واضح ہوئی کہ دیکھیں ابلیس کا جو کفر تھا وہ اللہ کی ریجیکشن نہیں تھا, بالکل, بلکہ وہ اللہ کے حکم کی ریجیکشن. بالکل. اور اس سے ہمیں جو ہے نا بہت لیسن لینا چاہیے کہ ہم بھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن ہٹ درمی کے ساتھ, ایک تو ہے نا کہ کبھی کبھی لیکن ہٹ درمی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے سامنے, گیمز کے سامنے, کہ کوئی بات نہیں جی اللہ معاف کرے. میری دوسری ریفلیکشن ہے سورہ صافات سے, آیت نمبر 83 اور 84.
ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے پہلے تذکرہ کیا تھا احمد بھائی، تو ان کا ایک بڑا ہی زبردست ایٹریبیوٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں، وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا، اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ اب یہ قلب سلیم جو ہے اٹ از ون آف دی ٹائپس آف ہارٹس کی مختلف اقسام ہیں، دل سخت بھی ہو جاتا ہے۔ قلب از دی سینٹر آف ایوری تھنگ، ہدایہ، نور، کرٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل ایبلٹی، ایوری تھنگ ایمرجز فرام دا قلب۔ تو یہ جو قلب سلیم ہے اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، ایک تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، اینڈ ہاؤ کین وی ایم فار قلب سلیم۔ پہلی تو بات یہ جو ہے نا کہ جب وہ اپنے رب کے حضور آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے بیزار ہو کے سارے تھاٹ پروسیس کو اجاگر کر کے وین ہی فائنلی کنکلوڈڈ کہ صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، تو وہ اللہ کے سامنے آیا۔ جیسے وہ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے نا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، یعنی یہ فیک گیدرنگز اور یہ محفلیں دیکھ کے میں تو اکتا گیا ہوں اور اب بس تیرے حضور آیا۔ تو کس طرح آئے وہ؟ قلب سلیم کے ساتھ۔ قلب سلیم جو ہے اس کے حوالے سے تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ تو ایک ایسا دل ہے جو بالکل پاک اور صاف ہے، شرک سے اور ہر باطل عقیدے سے صاف ہے، اور یہ وہ دل ہے جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے۔ پھر قلب سلیم میں آتا ہے یہ ایسا دل ہے جس میں کسی کے لیے کوئی بغض کینہ نہیں پایا جاتا ہے، کوئی ریونج کے جذبات جو ہیں وہ نہیں پائے جاتے، اور پھر یہ ایسا دل ہے جو حق کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے اور حق کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ کہ قلب سلیم ہم سب جو ہے وہ کیسے پا سکتے ہیں، ایک تو یہ کوٹ ہشام رپورٹڈ عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ said, "O my son, do not fall into the habit of cursing others. Have you not seen that Abraham never cursed anyone? And Allah said about him when he came to his Lord with a qalb salim." یعنی انہوں نے اس آیت کے حوالے سے ریفر کرتے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے کیا ابراہیم کو نہیں تو نے دیکھا، انہوں نے کبھی کسی کو قرض نہیں کیا تھا اور اللہ نے ان کی تعریف کی کہ ان کے پاس قلب سلیم ہے۔ تو جتنا زبان ہماری خراب ہوتی جائے گی نا اتنا ہمارا دل افیکٹ ہوتا جائے گا، اور جتنی زبان ہماری پاک ہوتی جائے گی ذکر اللہ سے اور یہ کہ اچھی باتوں سے، پازیٹیو باتوں سے، اتنا ہمارا قلب جو ہے انشاءاللہ قلب سلیم بنتا جائے گا۔ تو یہ جی میں چند ٹپس دیتا ہوں انشاءاللہ ہمارے لیے بھی، آڈینس کے لیے بھی، کہ قلب سلیم کیسے پایا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ سب سے زبردست چیز ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہم اپنی زبانوں کو تر رکھیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، ایبسٹیننگ فرام لغو والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض کرنا، اینی تھنگ وچ ویسٹ آور ٹائم، فضولیات، اسکرولنگ پہ اسکرولنگ کرتے رہنا، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور پھر لغو میں ایسے میمز، ایسے مذاق ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دیکھو ضرورت سے زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہنسنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا۔ نمبر 3، یہ ایک حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جی سنن النسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2385 2385، حضرت عمر نے رپورٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Shall I not tell you about that which will rid the heart of impurities؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ ایکشن جس سے تمہارے دلوں کا میل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ And that is fasting 3 days of every month، ہر مہینے میں 3 دن جو ہے وہ فاسٹنگ کرنا، کوئی سے 3 دن، یعنی ویسے تو مڈل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور یہ کہ منڈے تھرسڈے کا بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن 3 دن فاسٹنگ کرنا منتھ میں، یہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے گی یہ ایکٹیویٹی، یہ چیز، تو یہ بڑی پاورفل ٹپ ہے۔ پھر لیٹنگ گو آف میلس اینڈ ایل فیلنگ ٹورڈز ون اندر، اپنا دل صاف کرتے رہنا۔ جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیٹے اگر تو یہ کام کر سکے صبح شام تو کر۔ کیا کام؟ کہ بیٹا اگر تم لوگوں کو معاف کر سکو یا کسی کے فیلنگز، ایل فیلنگز اپنے دل سے صبح اور شام نکال سکو تو نکال دو، یہی میری سنت ہے، جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پھر ناٹ لکنگ ڈاؤن اپون ادرس، کبر جو ہے نا وہ یہی ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، اس فیلنگ کو بھی نکالنا، ہمبل رہنا دوسروں کے ساتھ۔ دیکھیں اسلاف کیا کرتے تھے کہ جس انسان کے حوالے سے انہیں تھوڑا سا خدشہ ہوتا تھا نا کہ شاید ان کے دل میں کوئی کبر آ رہا،
اس کے ساتھ وہ ڈبل اچھے ہو جاتے تھے اور اس کے آگے بچ جاتے تھے, یعنی ہمبل ہو جاتے تھے. یہ بڑا زبردست طریقہ ہے. اور لاسٹ, کریکٹنگ ونس اون فالٹس. یہ ایک سلف ہیں, ان کے جو ہے نا وہ ان کی ٹپ ہے کہ جب انسان دوسروں کی فالٹس کی بجائے اپنی فالٹس پہ نظر رکھتا ہے اور اپنی ہی فالٹس کو دیکھتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ 6 ٹپس جی میں نے دی کہ قلب سلیم کیسے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. میں آخری چھوٹی سی ایک چیز شیئر کر دوں. سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے اور ایک واقعے کا ذکر کیا ہے, اگرچہ اس میں بہت سی ڈیٹیلز موجود ہیں اور اس میں اختلاف بھی ہے کہ اصل میں اس واقعے کی حقیقت کیا ہے. کہ 2 بندے آئے ان کے پاس اور انہوں نے آ کے اپنا جو ہے معاملہ پیش کیا کہ ایک جو ہے نا وہ 99 بھیڑیں تھیں اور ایک ہی بھیڑ تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بھائی ہے میرا, اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور یہ میری ایک بھیڑ میرے پاس ہے, وہ بھی لینا چاہتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ ان کے درمیان فیصلہ کیا. تو اب بہت سی تفصیلات ہیں اس حوالے سے کہ کیا وہ واقعہ کیا تھا. بعض نے کہا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام غلطی ہو گئی کہ انہوں نے بغیر سنے اگلے کی بات سن لی, حالانکہ مصلح جو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دونوں کی بات سنے پھر فیصلہ کرے. بعض نے کچھ اور اس کی توجیحات بیان کی. انہوں نے کہا یہ فرشتے تھے, اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. مختلف واقعات ہیں بہرحال. تو وہ واقعات جو ہیں جیسے امام نے کثیر نے کہا کہ وہ اس میں سے اکثر جو ان میں سے کوئی بھی واقعہ ثابت نہیں ہے, سارے وہ اسرائیلیات میں سے. اور ٹو بی آنیسٹ اگر آپ ان واقعات کو پڑھنا شروع کریں تو اکثر ایسے واقعات ہیں جو نبی کے شان نہیں ہیں. تو اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جو بظاہر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی باقاعدہ ان کی ایک تعریف بیان کر رہے ہیں, تو اس واقعے کو ہمیں جو بظاہر جو مطلب ہے اسی سے لینا چاہیے اور اسی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اس کے بیک گراؤنڈ میننگ کی طرف جو ہے نا التفات نہیں کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی چیز اس میں یہ ہے جو آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا کہ سیدنا داؤد نے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی, کہ تو نے ظلم کیا اپنے سوال کے ساتھ, اپنے مانگنے کے ساتھ. یہ تو نے ایک بھیڑ مانگی اس سے اپنے بھیڑوں کے ساتھ ملانے کے لیے. وان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض, کہ اکثر جو خلطاء ہوتے ہیں, شریک ہوتے ہیں, ان میں سے بعض دوسروں کے اوپر سرکشی کرتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. وقلیل ما هم, اور وہ بہت تھوڑے ہیں ان میں سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ذکر کیا سیدنا داؤد علیہ السلام, سیدنا داؤد کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جتنے بھی پارٹنرز ہیں, پارٹنرشپ جو کرتے ہیں کسی بزنس میں یا پھر اکٹھے مل جل کے کام کرنے والے, ان کو یہ سیکھنا چاہیے یا اسے لرن کرنا چاہیے کہ نیچرل انکلینیشن اور ٹینڈنسی ہے ایک دوسرے پر زیادتی کرنا, خاص طور پہ جب وہ آپس میں مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہمیں جب بھی ہم کوئی بزنس کریں مل کے, چاہے فیملی ممبرس بھی ہوں, کیونکہ نیچرلی ایک بندہ دوسرے پہ ضرور زیادتی کرے گا, تو کرنا یہ چاہیے کہ اس میں بہت کلیئرلی ہمیں اپنے جو ہے نا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کرنا چاہیے, ان کو لکھنا چاہیے, ان کو جو ہے نا ہر چیز کو جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے کرنا چاہیے, لیگلی بھی اور اخلاقی طور پہ بھی, تاکہ کل کو یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو کسی کے اوپر کہ فلاں نے ایسی بات کی تو میں نے مروتاً یہ نہیں کہہ دیا, یہ کہہ دیا. تو اس سے جو ہے زیادتیاں اور رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں. تو نیچرلی اس چیز کو ہمیں جو ہے نا خیال کرنا چاہیے کہ یا تو اوائڈ کریں. بعض لوگ تو ویسے ہی اوائڈ کرتے ہیں کہ جی رشتہ داروں سے بزنس ہی نہیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ لین دین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ بندہ نہ کرے, ضرور کر سکتا ہے, لیکن پرووائڈیڈ اف کہ وہ ان جو میٹرز کو جو ہے نا اس طریقے سے ادا کرے جس طریقے سے شریعت کا تقاضا ہے, لکھے اور پھر گواہ کو بنائے اور ساتھ ان چیزوں کو کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ محبتیں بھی قائم رہتی ہیں اور انسان وہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے شراکت کا آپس میں رشتہ داریوں میں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.